فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے جس سے میں آپ سے مخاطب ہوں، اور ہم مسلسل رابطے میں ہیں مولا کائنات سے، ان کے کلام کے ذریعے سے، اور کلام امیر المومنین کو پڑھ رہے مسلسل اور روح کو جلا بخش رہے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم کلام امیر المومنین کو پڑھ سکیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کر سکیں۔ تو ہم پڑھ رہے ہیں کلام امیر المومنین شرح نہج البلاغہ جلد دوم، اور خطبہ نمبر 51 آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے کہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لما غلب اصحاب معاویہ اصحابہ علیہ السلام علی شریعت فراتی بصفین و منعوہم الماء۔ یہ خطبہ امام نے اس وقت ارشاد کیا جب امیر شام کے ساتھیوں نے صفین کے موقع پر امام کے لشکر سے پہلے فرات پہنچ کر اس پر قبضہ کر لیا، اور جب لشکر امام وہاں پہنچا تو اس لشکر شام نے انہیں دریائے فرات سے پانی لینے سے روک دیا۔ امام کے اس خطبے سے آپ کے لشکریوں میں ایک جوش و خروش پیدا ہو گیا، اور انہوں نے ایک زبردست حملے کے ذریعے فرات کا گھاٹ شامیوں سے چھین لیا، لیکن حکم امام پر شامیوں پر پانی بند نہیں کیا گیا۔ یہ خطبہ نصر ابن مزاحم نے اپنی کتاب صفین میں جابر سے اور انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کیا ہے، البتہ اس میں معمولی سا فرق ہے۔ مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 2 پیج نمبر 20۔ خطبہ ایک نگاہ میں۔ ابن ابی الحدید نے اس خطبے کے مضمون اور شام ورود پر گفتگو کرتے ہوئے نصر ابن مزاحم سے اس طرح نقل کیا ہے کہ لشکر امیر شام کے سابق سربراہ ابو العور سلمی نے امام کے لشکر سے، جو مالک اشتر رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں تھا، ایک مختصر جنگ کی جس میں اسے پسپا ہونا پڑا۔ ابو العور نے پسپا ہو کر فرات کے کنارے پر قیام کیا اور اس کے گھاٹ پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد اس نے امام کے لشکر کو پانی لینے سے روک دیا۔ اس مقام کا نام قنسرین بتایا جاتا ہے، جو صفین کے کنارے پر واقع تھا۔ جس وقت امیر المومنین علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی تو آپ نے صعصع بن سوحان کو طلب کیا اور ان سے کہا، امیر شام کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم نے یہ راہ تجھ تک پہنچنے کے لیے طے کی ہے اور اتمام حجت کیے بغیر تجھ سے جنگ کا آغاز نہیں کرنا چاہتے، لیکن تو نے اپنے لشکر کو بیچ کر جنگ کا آغاز کر دیا ہے، فرات کے گھاٹ پر قبضہ کر لیا ہے، پانی اور لوگوں کے درمیان حائل ہو گئے ہو، گھاٹ کا راستہ کھول دے اور لوگوں کو پانی حاصل کرنے دے تاکہ ہم اپنے درمیان فیصلہ کر لیں، اور اگر تو چاہتا ہے کہ اصل مقصد سے ہٹ کر لوگ صرف حصول آب کے لیے ایک دوسرے سے آمادہ پیکار ہو جائیں کہ جو بھی فتح ہو وہ گھاٹ پر قابض ہو جائے، تو پھر جیسا چاہے کر۔ صعصع نے مولا کا پیغام امیر شام تک پہنچایا۔ امیر شام نے اپنے ساتھیوں سے مشاورت کی، بعض نے یہ رائے دی کہ گھاٹ پر قبضہ برقرار رکھا جائے اور لشکر امام کو پانی نہ لینے دیا جائے، لیکن عمرو بن عاص نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ پانی کی بندش ختم کر دی جائے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لشکر امام یہ برداشت نہیں کرے گا کہ ہم پانی حاصل کریں اور وہ پیاسے رہیں۔ لیکن امیر شام نے بندش آب باقی رکھنے والوں
کی رائے کو ترجیح دی۔ جب امام کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے یہ پرجوش خطبہ ارشاد کیا جو فصاحت و بلاغت کا ایک شاہکار اور ادبی نکات سے مزین ہے، اور اپنے ہمراہیوں کو فرات کا گھاٹ واپس چھین لینے کے لیے متحرک کیا۔ انہوں نے ایک شجاعانہ حملے سے لشکر امیر شام کو گھاٹ سے فرار ہونے پر مجبور کر کے اس کا قبضہ حاصل کر لیا۔ اس کے بعد گھاٹ کو دونوں لشکروں کے لیے کھول دیا گیا۔ اس خطبے کے پہلے حصے میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر انسان شجاعت اور حوصلہ مندی کے ساتھ میدان حوادث میں نہیں اترتا اور اپنے حق کے حصول کے لیے جد و جہد نہیں کرتا تو اسے ظلم کے مقابلے میں ذلت سہنے اور خوار ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور دوسرے حصے میں اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کس طرح امیر شام نے مکاری اور فریب کا جال پھیلا کر کچھ بے خبر اور کم فہم لوگوں کو اپنے دام میں گرفتار کر لیا ہے، اس حد تک کہ وہ اس باطل اور طاغوتی عمل میں اس کے ساتھ شریک ہوئے کہ جان وارنے پر تیار ہو گئے۔ پہلا حصہ قد استطعموکم القتال فأقروا على مظلة وتأخير محلة أو رؤوا السيوف من الدماء، یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے حتی جعلوا نحورهم اغراض المنیتی۔ ترجمہ ہے اس کا، یہ لوگ سپاہ امیر شام تم پر پانی بند کر کے تم سے نبر آزما ہونا چاہتے ہیں۔ اس بنا پر بزدلانہ اور نامردانہ عمل کے جواب میں تمہارے سامنے صرف دو راستے ہیں، یا تو اپنے آپ کو ذلت اور خواری کے حوالے کر دو یا اپنی شمشیروں کو ان بے رحموں اور ظالموں کے خون سے سیراب کر لو تاکہ تم پانی پی سکو۔ یاد رکھو، شکست تسلیم کر کے زندگی گزارنا تمہاری موت ہے اور فتح یاب ہو کر مر جانا تمہاری زندگی ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ امیر شام نے بے خبر اور گمراہ افراد کا ایک گروہ اپنے گرد اکٹھا کر لیا ہے، جنہیں اس نے اپنے مکر و فریب کے جال میں جکڑ کر حق کی راہ کو ان کی نظروں سے پوشیدہ کر دیا ہے، اور انہیں اس طرح اپنے سحر میں گرفتار کر لیا ہے کہ وہ اس کی حمایت میں موت کو گلے لگانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ شرح و تفسیر۔ اس بزدلانہ عمل کا قرار واقعی جواب دو۔ جیسا کہ اس خطبے کے بیان کرنے کی وجوہات پہلے گزر چکی ہیں، امام عالی مقام نے یہ خطبہ انتہائی حساس اور تاریخ ساز لمحات میں دیا ہے، جو ایک عظیم رہنما اور فصاحت و بلاغت اور تدبیر و حکمت کے بہرے بے کراں تھے۔ اپنے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اسے مختصر لیکن ضمیر کو جھنجھوڑنے اور بیدار کرنے والے جملے استعمال کیے، ایسے مختصر اور ضمیر کو جھنجھوڑنے والے اور بیدار کرنے والے جملے استعمال کیے جنہیں سن کر ان کے ساتھی حرکت میں آ گئے اور فرات کا گھاٹ دشمنوں سے چھین لیا اور ہر شخص کو پانی حاصل کرنے کی آزادی دی۔ یہ ایسے جملے ہیں کہ جو صدیاں گزرنے کے باوجود قدرت و توانائی کو اپنے اندر محفوظ رکھے ہوئے ہیں، اور ہر وہ قوم جس کی عزت و آبرو کسی بزدل اور بے ضمیر دشمن کے حملوں کی زد میں ہو، ان کی روشنی میں اپنی راہ عمل متعین کر سکتی ہے۔ پہلے آپ فرماتے ہیں قد استطعموکم القتال، انہوں نے سپاہ امیر شام یعنی سپاہ امیر شام نے تم پر پانی بند کر کے تمہیں دعوت جنگ دی ہے۔ استطعموکم کا جملہ اس موقع پر استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی شخص کسی کو دعوت طعام دے، یعنی مولا کے ارشاد کے مطابق اہل شام نے لشکر امام پر پانی بند کر کے اس طرح دعوت جنگ دی ہے جیسے کوئی شخص کسی کو کھانے پر مدعو کرتے۔ اسی طرح کی مثال ہے جیسے فارسی محاورے میں کہا جاتا ہے کہ فلاں کس تنشس می خارد، فلاں کس تنش می خارد، یعنی اس کے جسم میں کھجلی ہو رہی ہے، یا دلش شراک کھردہ، یعنی اس کو کوڑے کھانے کا من کر رہا ہے۔ ان دونوں محاوروں سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ فلاں شخص خواہ خواہ لڑائی جھگڑے پر آمادہ ہے، اور یہ مناسب ترین تشبیہ ہے جو اہل شام کے لشکر امام پر پانی بند کرنے کے عمل کی تعبیر
ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں فَأَقِرُّوا عَلَى مَظَلَّةٍ وَتَعْقِيرِ محلتا منزل گاہ اور لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے۔ اور رَوُّ السَّيُوفَ مِنَ الدِّمَاءِ تَرُوَّ مِنَ الْمَاءِ۔ رَوُّ ترویہ کے مادے سے جس کے معنی سیراب کرنا، اسی لحاظ سے 8ویں ذی الحجہ کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے کہ پہلے زمانے میں حاجی یہاں سے عرفات اور مشعرہ مینا کے لیے پانی ذخیرہ کرتے تھے۔ اس کا ترجمہ ہے تمہارے سامنے اس بزدلانہ اور نامردانہ عمل کے مقابلے میں صرف 2 راستے ہیں، یا تو اپنی ذلت کی راہ اختیار کر لو اور بندش آپ کی صحبت اٹھاؤ، یا مردانہ وار میدان جنگ میں اتر کر اپنی شمشیروں کو ان بزدلوں کے خون سے رنگین کر لو اور طاقت کے زور پر فرات کا گھاٹ ان سے چھین کر پانی حاصل کر لو۔ یہ حقیقت ہے کہ اہل عراق کے سامنے اور کوئی تیسرا راستہ تھا ہی نہیں۔ اگر دشمن سے جنگ کرنے میں سستی دکھاتے تو تمام لشکر کو پیاس کی شدید اذیت اٹھانی پڑتی، اور اگر کچھ لوگ اس پیاس کی شدت سے ہلاک ہو جاتے تو تمام لشکر کی پیشانی پر ذلت و رسوائی کا ایسا داغ لگ جاتا کہ لشکر عراق دوستوں اور دشمنوں کی نظر میں ہمیشہ کے لیے حقیر اور ذلیل ہو جاتا۔ دوسری جانب دشمن سے مردانہ وار جنگ کرنے سے دوستوں اور دشمنوں کی نظر میں عزت اور احترام کا درجہ بھی حاصل ہو گیا، اور تاریخ میں ایک سربلندی کا مقام بھی مل گیا، اور امیر المومنین نے اپنے ساتھیوں کے اس مشورے کو کہ اب آپ بھی لشکر شام پر اسی طرح پانی بند کر دیں قبول نہ کر کے، اور ہر شخص کو پانی حاصل کرنے کی آزادی دے کر دشمنوں تک کے دلوں میں اپنی عظمت کو جاگوزی کر دیا، اس طرح کہ وہ خود اپنے عمل پر ندامت اور احساس حقارت کا شکار ہو گئے۔ اور چونکہ یہ سارا ماجرا ابتدائی صفین میں پیش آیا، اس لیے اس عمل سے امام کے لشکریوں کی روحانی قوت میں اضافہ ہوا، اور لشکر امیر شام کی روحانی قوت مزید ضعف و شکستگی کا شکار ہو گئی۔ اس کے بعد امام ایک ابدی اور لافانی اصول بیان فرماتے ہیں جو ہر قوم و ملت کی فتح مندی، عزت اور سربلندی کی اصل اور بنیاد ہے۔ اپنے لشکریوں سے فرماتے ہیں فی الموت فی حیاتکم مقہورین والحیات فی موتکم قاہرین۔ شکست اور ذلت کے ساتھ تمہاری زندگی در حقیقت موت سے جڑی ہوئی ہے، اور باعزت موت در حقیقت تمہاری حیات جاودانی ہے۔ اس حقیقت کا انکار ممکن نہیں کہ خوددار اور صاحب کردار انسان کے لیے ظاہری اور مادی حیاتی اہم ترین مطمع نظر نہیں، اور ظاہری موت اور مادی بے وقتی فنا کا باعث نہیں ہوتی، بلکہ صاحبان ایمان اور با کردار افراد کے لیے سب سے قیمتی جوہر باعزت زندگی ہے۔ اسی دلیل کی بنا پر جب کوئی صاحب عز و شرف زندگی میں ایسے دوراہے پر آ جاتا ہے کہ ذلت کی زندگی اور عزت کی موت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑ جائے تو بلا تردد و بلا پس و پیش باعزت موت کی راہ اختیار کرے گا، اور یہی عزت کا وہ معیار تھا جس کی وجہ سے اصحاب رسول ان کے بعد بھی مسلمان تعداد میں اپنے دشمنوں سے کم ہونے کے باوجود فتح یاب ہو جاتے تھے۔ جی ہاں، اسلامی معاشرے کی عزت ہر چیز سے افضل ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے جو بھی قیمت ادا کی جائے جائز اور صحیح ہے۔ یہی الفاظ اور کردار کی تجلی تھی جو آپ کے فرزند عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے اس اظہار عزم و ارادے میں جھلکتی ہے جب آپ نے فرمایا، ترجمہ پڑھوں گی میں، نہیں خدا کی قسم، میں کبھی ذلت کے ساتھ اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں دوں گا، اور نہ غلاموں کی طرح تمہارے سامنے سر تسلیم خم کروں گا، بلکہ تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے کو ترجیح دوں گا۔ اور جب دوران سفر کربلا حر ابن یزید رہائی کا سامنا ہوا اور آپ نے ان کی پیاس کا اندازہ لگایا تو شجاع اور سخی فرد کی فطرت کے مطابق آپ نے باوجود اس کے کہ یہ دشمن تھے انہیں سیراب کیا۔ حر نے اپنے خیال کے مطابق ازراہ ہمدردی اور خیرخواہی عرض کی کہ یزید سے جنگ نہ مول لیجیے کیونکہ آپ کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ امام نے فرمایا، کیا مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ یہ اسی طرح کی گفتگو ہے جس طرح قبیلہ اوس کے ایک شاعر نے شاعری میں کہا تھا جبکہ وہ ختمی مرتبت کے ساتھ جہاد پر
نکل رہا تھا اور اس کے امزاد نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی، جس پر اس نے جواب دیا تھا۔ ترجمہ: میں اس راہ پر گامزن رہوں گا اور موت بہادروں کے لیے باعث عار نہیں ہے، ایسے بہادر کے لیے جو مسلمان ہے، حق کی نیت رکھتا ہے اور جہاد کر رہا ہے، اور نیک اور صالح افراد کے ساتھ جو جان فدا کرتے ہیں ہمراہی کر رہا ہے، اور گمراہ اور بے ایمان افراد سے دوری اختیار کر رہا ہے۔ میں اگر زندہ بچ گیا تو کوئی داغ پیشانی میرے ماتھے پر نہیں ہوگا، اور اگر مر گیا تو کوئی مجھے بزدلی پر ملامت نہیں کر سکے گا۔ ذلت تو تیرا اور تیرے جیسے افراد کا مقدر ہے کہ زندہ رہے گا، مگر ہمیشہ ذلت کے ساتھ سر جھکا کر۔ اس کا ریفرنس ہے ارشاد مفید، جلد نمبر 2، پیج نمبر 81، طبع اہل البیت۔ اسلام کا یہ حیات آفرین شعار ایک دوسری تعبیر کے مطابق کلام الہی میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 52 ہے۔ ترجمہ اس کا: اے رسول، تم منافقوں سے کہہ دو کہ تم ہمارے واسطے فتح یا شہادت 2 بھلائیوں میں سے ایک کے خواہ مخواہ منتظر ہو، اور ہم تمہارے واسطے اس کے منتظر ہیں کہ خدا تم پر خاص اپنے ہاں سے کوئی عذاب نازل کرے یا پھر ہمارے ہاتھوں سے۔ پھر اچھا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ اس خطبے کے آخر میں امام علی علیہ السلام امیر شام کی نیرنگیوں اور مکاریوں کا اور شام کے بے عقل اور سادہ لوہ گروہ کا ذکر کرتے ہیں جو امیر شام کے دام میں گرفتار ہو گیا تھا۔ فرماتے ہیں: الا وان معاویہ قاد لمتن لمی یلمو لموعن کے مادے سے، جس کے معنی کسی چیز کو پوری طرح گرفت میں لے لینا۔ لمتن لوگوں کے گروہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ ایسے گروہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جو 3 سے 10 افراد پر مشتمل ہو۔ امام کا یہ تعبیر بروئے کار لانا لشکر امیر شام کی حقارت اور کمزوری کی طرف اشارہ ہے۔ آگے امام فرماتے ہیں: من الغواتی غواتی غاوی کی جمع ہے اور اس کے معنی گمراہوں کے ہیں۔ اس کا مادہ غی ہے، یعنی گمراہ شدہ۔ یہ لفظ اجر اور گمار قسم کے افراد کے لیے بھی کہا جاتا ہے۔ اوپر کے خطبے میں دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں: امسا کی اصل امس بوزن لمس، جس کے معنی محو کر دینا یا بے خبر کر دینا یا کسی چیز کو پوشیدہ کرنے کے ہیں۔ اسی نسبت سے بہت زیادہ تاریک رات کو امیز کہا جاتا ہے۔ اس خطبے میں اس لفظ سے مراد امیر شام کا اہل شام سے حقائق کو پوشیدہ کرنا ہے۔ خطبے کے آخری حصے میں امام آگے بڑھتے ہوئے فرماتے ہیں: علیہم الخبر حتی جعلوا نحورہم اغرازا غرض کی جمع ہے۔ اس کے بہت سے مختلف معنی ہیں، مثلا شوق، ملال، تنفر، ڈر، پانی سے کوئی برتن بھرنا وغیرہ۔ لیکن اس کے اصلی اور معروف معنی وہ ہدف ہے جس کی طرف تیر چلایا جائے، اور اس خطبے میں یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔ ترجمہ: آگاہ ہو جاؤ کہ امیر شام ایک بے خبر اور گمراہ افراد کے گروہ کو اپنے ہمراہ لایا ہے، اور اس نے اپنی چال بازیوں اور مکر و فریب سے حق کو اس طرح ان کی آنکھوں سے پوشیدہ کر دیا ہے کہ وہ اس کی حمایت میں اپنے جسم و جان کو مہلک تیروں اور موت کے پیغام بر شمشیروں کے حوالے کرنے کو تیار ہیں۔ اس گفتگو میں ایک طرف تو امام نے امیر شام کا کردار بیان کیا ہے کہ اس کی حکومت کی اصل بنیاد مکر، فریب، چال بازی اور بے خبر اور کم عقل لوگوں کی سادہ لوہی سے فائدہ اٹھانے پر مبنی ہے، اور دوسری طرف اس کے فریب خوردہ شامی لشکر کے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہیں اس طرح سے بہکا دیا گیا ہے کہ وہ امیر شام کے دام فریب میں گرفتار ہو کر اس کے باطل اور مذموم مقاصد کے حصول کے لیے اپنی جانیں تک قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شاید یہ جملہ اس سوال کا جواب ہو کہ آپ کے اصحاب کے ذہنوں میں پیدا ہو سکتا تھا، اور وہ یہ کہ آخر کس طرح اہل شام امیر شام کی حمایت میں اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ اس کے لیے جان تک قربان کرنے پر آمادہ ہیں۔
صرف اس لیے کہ امیر شام کے مادی اور مذموم مقاصد کا دفاع ہو سکے۔ امام نے اس حقیقت کو واضح کیا کہ ایک طرف تو امیر شام کی فریب دہی، جعلسازی اور واقعات کی حقیقت کو بدل دینے، ان کی غلط توضیحات اور تعویلات پر مکمل قدرت حاصل تھی، دوسری طرف اہل شام حقائق سے بے خبر تھے، جس کی بنا پر وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ خدا کی خوشنودی کے لیے جنگ کر رہے ہیں اور راہ شہادت پر گامزن ہیں۔ جی ہاں، امیر شام اور عمرو بن عاص کے وسیع پیمانے پر پھیلائی گئی جھوٹی باتوں، حقائق کے برعکس افواہوں اور اپنی جعلی حق پرستی کے اعلانات نے شام میں ایسی فضا پیدا کر دی تھی کہ کچھ گروہوں کو یقین حاصل ہو گیا تھا کہ خلیفہ ثالث کو مظلومہ طور پر قتل کیا گیا ہے اور ان کے قاتل امیر المومنین ہیں۔ امیر شام ان کے خون کا قصاص لینے کے لیے کھڑا ہوا ہے اور اس راہ پر چلنا اسلام اور قرآن کی حفاظت اور خلافت رسول کی حرمت کا دفاع ہے، اور اگر اس کوشش میں موت آ جائے تو یہ شہادت کی موت ہوگی، جو ہر پاک باز مسلمانوں کی سب سے بڑی دلی خواہش ہوتی ہے۔ البتہ یہ بھی حقیقت ہے کہ مکر و فریب کا یہ جال اور سیاسی دنگل کی یہ بساط زیادہ دیر جمی نہ رہ سکی اور حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی، لیکن اس وقت کہ جب وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا اور اب عزیز و اقارب کے جنازوں پر کف افسوس ملنے کے سوا کچھ باقی نہ رہا تھا۔ نکات۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ زندگی عزت اور سر بلندی کے ساتھ بسر کرنی چاہیے۔ مکتب اسلام میں بنیادی تصورات کا ایک سلسلہ ہے جو اسے دوسرے مکاتب سے جدا کرتا ہے۔ ان میں سے ایک تصور وہ ہے کہ جس کا اس خطبے میں ذکر کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے، اور بالفاظ دیگر جس طرح ظلم و ستم کی شدت سے دوری اختیار کرنی چاہیے، اسی طرح ظلم و ستم برداشت کرنے سے بھی شدت کے ساتھ گریز کرنا چاہیے۔ اباتا ابی کی جمع ہے، یعنی انکار کرنے والے، اور زیم ظلم کے معنی میں ہے، اور جب مرکب آئے تو اسے ایسے لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے جو ہرگز ظلم کے سامنے نہیں جھکتے۔ ابات زیم کے جملے سے بزرگان دین کی طرف اشارہ ہے۔ در حقیقت یہ شعار اصول کلام مجید کی اس آیہ کریمہ سے لیا گیا ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر 8 ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تمام عزت صرف خدا، اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے۔ اس طرح کی گفتگو ہمیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت میں بھی ملتی ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں، ان اللہ تبارک و تعالی فوضع الی المؤمنی کل شیء الا اذلال نفسہ۔ اصول کافی جلد نمبر 5 پیج نمبر 63۔ ترجمہ، اللہ نے مومن کو ہر چیز کا اختیار دیا ہے سوائے اپنے لیے ذلت اختیار کرنے کے۔ اور سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا مشہور تاریخی جملہ، موتن فی عز خیر من حیات فی ذل، عزت کے ساتھ مر جانا اس زندگی سے بہت بہتر ہے جس میں ذلت ہو۔ بہار الانوار جلد نمبر 44 پیج نمبر 192۔ اور آپ کے دوسرے خطبے کا ایک جملہ جس میں آپ نے فرمایا، ترجمہ پڑھوں گی، آگاہ ہو جاؤ، اس ناپاک ابن ناپاک نے مجھے شمشیر اور ذلت آمیز زندگی یا موت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کے دوراہے پہ کھڑا کر دیا ہے، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ذلت ہم سے بہت دور ہے، یہ ممکن نہیں کہ میں ذلت کی راہ اختیار کروں، یہ نہ خدا کو پسند ہے اور نہ رسول اکرم کو، نہ صراط مستقیم پر مومنین کو، اور نہ میرے باعصمت آباء و اجداد اور مادران گرامی کو۔ ہاں، وہ مجھے ہرگز اجازت نہیں دے سکتے کہ ان ذلیلوں کے سامنے سر تسلیم خم کر کے ان کی قربانیوں کو رائیگاں جانے دوں۔ یہی اسلامی طرز حیات کا ایک بلند شعار ہے۔ ابن ابی الحدید اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ میں اس طرح لکھتا ہے، ترجمہ،
ساری دنیا کے ان غیرت مندوں اور باحوصلہ افراد جنہوں نے ظلم و ستم کے سامنے سر نہیں جھکایا اور تلواروں کے سائے میں موت کو ظالموں کے سامنے ذلت سے زندہ رہنے پر ترجیح دی، ان سب کا پیشوا اور سردار نواسۂ رسول حسین ابن علی علیہ السلام ہے۔ دشمنوں نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو اپنی شرائط پر امان دینے کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے یہ ذلت اپنے لیے گوارا نہیں کی۔ اس کے بعد انہوں نے امام کے روزہ عاشوراء کے خطبے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہ جملے اسی قسم کے ہیں جو آپ کے پدر بزرگوار امیر المومنین سے نہج البلاغہ کے 34ویں خطبے میں منقول ہوئے ہیں۔ ترجمہ: خدا کی قسم، جب کوئی شخص دشمن کو اپنے اوپر اس طرح مسلط کر لیتا ہے کہ وہ اس کی ہڈیوں سے گوشت تک اتار ڈالے اور ہڈیوں کو توڑ دے اور کھال کو پارا کر دے، تو انتہائی عاجزی اور بے بسی کے عالم ہے اور روح بہت کمزور ہے۔ اس کے بعد دوسرے گروہ کا تذکرہ کیا ہے جس نے زندگی کے سفر کو افتخار اور باوقار انداز میں طے کیا اور ذلت و شرافت کی موت کو ذلت آمیز زندگی پر ترجیح دی۔ ابن ابی الحدید نے اس کے بعد ایک دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص روز عاشور عمر سعد کے ساتھ تھا۔ کسی دوسرے شخص نے اس سے کہا، تجھ پر وائے ہو، کیا تو نے فرزندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا تھا؟ اس نے اس طرح جواب دیا، اگر تو بھی وہ سب کچھ دیکھ چکا ہوتا جو ہم نے دیکھا تھا تو سوائے اس کے کہ جو ہم نے کیا تو بھی کچھ اور نہ کر سکتا۔ ان کے گروہ نے ہم پر اس طرح حملہ کیا کہ ان کے ہاتھ شمشیروں کے قبضوں پر جمے ہوئے تھے اور شیروں کی طرح ہم پر حملہ آور ہوئے۔ داہنے اور بائیں بازو کے سواروں کو خاک و خون میں ملا دیا۔ وہ نہ امان کے طالب تھے، نہ مال و دولت سے انہیں سروکار تھا، وہ صرف شہادت کے طلبگار تھے، اور ان کے اور شہادت کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر ہم انہیں قتل کرنے میں ذرا بھی توقف کرتے تو وہ ہم سب کو نابود کر دیتے۔ اس حال میں ہم نے جو کیا، اس کے علاوہ تو بتا ہم کیا کر سکتے تھے۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، جلد نمبر 3، پیج نمبر 263۔ دوسرا نقطہ، سادہ لوح افراد کو ورغلانا یعنی برین واشنگ۔ دوسرا اہم نقطہ جو اس خطبے میں ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ بعض باطل قوتوں کے نمائندے اور سربراہ اپنی بظاہر دل نشین اور پرفریب گفتگو سے سادہ لوح افراد کے اذہان و قلوب میں اس طرح نفوذ کر جاتے ہیں کہ انہیں اپنے مذموم اور باطل مقاصد کے حصول کے لیے ایسی راہ پر گامزن کر دیتے ہیں جس کے متعلق یہ بے عقل افراد تصور کرتے ہیں کہ یہ راہ شہادت اور حصول خوشنودی خدا کا راستہ ہے، جبکہ حقیقتاً یہ راہ انہیں جہنم کی سمت لے جاتی ہے، اور وہ اپنے زعم باطل میں یہ تصور کرتے رہتے ہیں کہ وہ بہشت کی راہ پر گامزن ہے، اور یہ بدبختی کی انتہا ہوتی ہے۔ امیر شام وہ واحد فرد نہیں تھا جس نے اس عمل سے استفادہ کیا۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد حتیٰ کہ آج کی دنیا میں بھی ایسے افراد کی کمی نہیں جو اس طاغوتی طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے پیروکاروں کے ذہنوں کو اس طرح قابو میں کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ ان کے ہوا و ہوس کے اعمال میں پوری طرح ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ افراد ہر قسم کے دھوکے، فریب، جھوٹ، مکاری اور چال بازی اور اس قسم کے طریقوں سے استفادہ کرتے ہوئے لوگوں کو اس طرح بہکاتے ہیں کہ بے خبر، کم عقل اور بے وقوف افراد کا ٹولہ ان کی طرف مائل ہو جاتا ہے جسے یہ اپنا بنا لیتے ہیں۔ اس کی مثال عمر سعد لشکر یزید کا مشہور بدبخت سپہ سالار ہے کہ جب لشکر کوفہ کو امام حسین کے مقابلے پر لانے کے لیے صبح عاشور اٹھا تو اس ملعون نے نعرہ بلند کیا، یا خیل اللہ رکبی و جنت بشری، اے لشکر خدا جنگ کے لیے سوار ہو جاؤ اور تمہیں بہشت مبارک ہو۔ بہار الانوار، جلد نمبر 44، پیج نمبر 391۔ فرعون نے بھی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے متعلق اپنے عوام کے سامنے یہی ظاہر کیا تھا کہ یہ حکومت کے متلاشی لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ مصر کی زمینوں پر قبضہ کر لیں، اور فرعون ان کے مقابلے میں مصر کے لوگوں کی عزت و شرف اور آبرو کا دفاع کر رہا تھا۔ فرعون نے کہا، ترجمہ: یہ دو افراد جادوگر ہیں
جو چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے ذریعے تمہیں تمہاری زمینوں سے بے دخل کر دیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 63۔ تیسرا نقطہ، دریا دل لوگوں کا وتیرہ۔ نصر بن مزاحم نے اپنی کتاب صفین میں نقل کیا ہے، جب امیر المومنین کے لشکر نے امیر شام کے لشکر سے فرات کا گھاٹ چھین لیا تو عمرو بن عاص نے امیر شام سے کہا، اے امیر شام، اگر انہوں نے لشکر امام نے یعنی نے بھی وہی عمل کیا جو تو نے کیا تھا اور تجھ پر اور تیرے لشکر پر پانی بند کر دیا تو کیا کرے گا؟ اور تیرا کیا خیال ہے؟ کیا تو خود میں کیا تو خود میں اتنی قوت اور طاقت رکھتا ہے کہ ان سے جنگ کر کے گھاٹ کو واپس چھین سکے جس طرح انہوں نے جنگ کے ذریعے واپس چھینا ہے؟ در حقیقت امیر شام پر یہ لعن طعن اس وجہ سے کی تھی کہ امیر شام نے پہلے اس کا یہ مشورہ رد کر دیا تھا کہ لشکر امام پر پانی بند نہ کیا جائے۔ امیر شام نے کہا، جو گزر چکا اس کو بھول جا، اب یہ بتا کہ تیرے خیال میں علی علیہ السلام کیا قدم اٹھائیں گے؟ عمرو بن عاص نے جواب دیا، میرا یقین یہ ہے کہ وہ تیرے مقابلے میں ایسا قدم یعنی پانی بند کرنا نہیں اٹھائیں گے اور تجھ پر اور تیرے لشکر پر پانی بند نہیں کریں گے، کیونکہ وہ دریا دل ہیں اور یہ کام دریا دلی کے اصولوں کے مطابق نہیں۔ اس کے بعد اس نے مزید کہا، جس مقصد کے لیے وہ یہاں آئے ہیں وہ اس سے علیحدہ ہے۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 3 پیج نمبر 330۔ مرحوم سید محمد شہریار کے اس بارے میں کچھ بہت خوبصورت اشعار نظر سے گزرے ہیں جو کہ موجود ہیں کلیات دیوان شہریار جلد نمبر 1 پیج نمبر 690 پر۔ ان کا ترجمہ، پہلے شعر کا ترجمہ یہ ہے، میں نے سنا ہے کہ امیر شام نے جنگ کے دوران شاہ ولایت کے لشکر پر پانی بند کر دیا تھا کیونکہ وہ ایک بد فطرت انسان تھا۔ دوسرے شعر کا ترجمہ، علی علیہ السلام نے جنگ کر کے پانی حاصل کیا اور پھر سب کے لیے کھول دیا، کیونکہ وہ ایک ایسی ہستی تھے کہ ہر بے کس کی داد رسی کرتے تھے۔ تیسرے شعر کا ترجمہ، 3 مرتبہ یہی واقعہ پیش آیا اور ہر مرتبہ علی علیہ السلام نے وہی کیا اور کسی کا پانی بند نہیں کیا، جبکہ امیر شام نے ہر مرتبہ اپنی کمینہ فطرت کا مظاہرہ کیا۔ چوتھے شعر کا مطلب، اردو ترجمہ، لوگوں، لشکر شاہ امام نے کہا کہ رحم اور انسانیت کا اتنا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ دشمن کی بے حیائی حد سے بڑھ چکی ہے۔ پانچویں شعر کا ترجمہ، امام نے جواب دیا کہ ہم ان سے اسی بات پر جنگ کر رہے ہیں کہ کسی انسان کو دوسرے کا رزق اور پانی روکنے کا اختیار نہیں ہے۔ چھٹے شعر کا اردو ترجمہ، اس کون و مکان کے حاکم کی ہمت بھی غلام ہے جس نے کبھی مرضی رب کے بغیر سانس بھی نہیں لیا۔ اس فیاضی اور دریا دلی کی مثال ہمیں آپ کے فرزند عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتی ہے، جب تپتے ہوئے صحرا میں آپ نے لشکر حر ابن یزید رہائی کو، جو آپ کا دشمن تھا، اس پانی سے سیراب کیا جو آپ نے سفر کے لیے ذخیرہ کیا تھا، جبکہ اسی لشکر نے فرات کے کنارے آپ پر اور آپ کے اصحاب پر پانی بند کر دیا۔ یہاں پر خطبہ نمبر 51 ختم ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے توفیق عطا کی ہے۔ بارہلا ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنا بہت خیال رکھیے اور ہم بہت تیزی سے اس جلد دوم کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اب جب ہم ریڈ کریں گے اور ریکارڈنگ ہوگی تو وہ ہوگا خطبہ نمبر 52۔ خدا حافظ، اپنا بہت خیال رکھیں۔